بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں گلبار سمر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم میٹرک کلاس کی اسلامیات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ میٹرک کلاس کی اسلامیات میں جو پہلا جز ہے وہ قرآن کریم کا ہے۔ ان میں سے آج ہم سورۃ الاحزاب سے لیکچر سورۃ الاحزاب کا جو پہلا سبق ہے اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک، یہ 8 آیت کریمہ ہیں۔ آج ان کا ہم لیکچر سنیں گے۔ چونکہ آپ نے اس سورہ مبارکہ سے پہلے اس کا جو تعارفی ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ آپ نے ضرور اس کو سنا ہوگا۔ اس میں سورۃ الاحزاب کے حوالے سے اس کا شان نزول وغیرہ سب کچھ تھا، اس میں آپ نے ضرور اس کو سنا ہوگا اور اپنے فیئر کاپی پہ اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ آج ہم پہلی آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، اور دوسری بات، جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب اعمال جو ہیں ان کو رب کریم جل جلالہ دیکھ رہا ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہی کارساز اور کافی ہے۔ اور مجموعی طور پر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی پر زور دیا گیا ہے۔ اس نے رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس مبارکہ سورہ مبارکہ کی آیت 4 اور 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کے پہلو میں ایک دل بنایا، اور دل کو انسانی جسم میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور انسان کے تمام تر فیصلے، خواہشات، معاملات دل ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک دل میں ایک ہی بات یعنی ایک ہی عقیدہ رہ سکتا ہے۔ ایک شخص یا تو مومن ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص مومن اور منافق ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اور مومن میں نفاق جمع نہیں ہو سکتا، اور منافق میں ایمانی نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اہل ایمان کو اپنے دل کے اندر صرف اور صرف ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے عقیدے کو ہی جگہ دینی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اس کا ترجمہ ہے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جنہیں تم ماں کہہ بیٹھو وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی۔ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جہالت کے زمانے میں کوئی شادی شدہ شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دیتا تھا یا ماں کہہ کر اس نے پکارا تو اپنے اوپر اس بیوی کو حرام کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس جاہلانہ رسم کو اور جاہلانہ الفاظ بولنے کو کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اس طرح کے سوچ اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ماں تو صرف وہ ہے جس نے تم کو جنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ جاہلیت کے اس رواج کو کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی تھی، وہ اس بات کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ اگر کسی نے ایسی عورتوں سے تشبیہ دینا جس سے مسلمان کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جس طرح ماں، اور ان کے جسم کے ایسے حصے سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا اس مرد کے لیے حرام ہو، تیری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت جیسی ہے، اس طرح کے الفاظات بولنا،
اس کو اللہ رب العزت نے اس بات سے کہنے کے لیے رب کریم نے منع فرمایا، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں بیوی اپنے مرد یعنی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی جہالت کے زمانے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رسم تھی۔ شریعت مطہرہ میں بیوی صرف طلاق دینے سے ہی حرام ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے انداز گفتگو کو اسلام نے ناپسند کیا، اور ایسا کہنے والے یعنی زہار کرنے والے یعنی جس نے اپنی ماں سے اس کے کسی بھی جسم کے حصے سے اپنی بیوی کو کہا کہ تیری پیٹھ یا تیرا ہاتھ میری ماں کی ہاتھ کی طرح ہے، یا اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں اس نے اپنی ماں سے تشبیہ دیا، تو اس کو زہار کہتے ہیں، اس شخص نے زہار کیا۔ تو اس طرح کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام میں اس کے لیے کفارہ مقرر فرما دیا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کریمہ کے جو آگے یہ حصہ ہے وما جعل ادعیاکم، اس کے بارے میں رب کریم جل جلالہ والوں کا ارشاد ہے کہ لے پالک یا منہ بولے بیٹے، ادعیاکم کی معنی ہے کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکار۔ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا یہ اور بات ہے، اور لے پالے کو حقیقی بیٹا تصور کرنے کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی، منع فرمایا کہ لے پالے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور نہیں کرو، اس کو حقیقی بیٹے سے نہیں پکارو، لیکن لے پالے جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اگر تم کو ان بچوں کے حقیقی باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو ان کو اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا نہ سمجھو۔ اور اگر تم نے غلطی سے ایسی بات کہہ دی اور یا کہتے رہے اللہ رب العزت درگزر کرنے والا ہے، لیکن حکم معلوم ہو جانے کے بعد اگر کسی نے ایسا کہا تو سخت سزا کا حقدار ہے۔ یعنی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العزت نے اس طرح کا حکم فرمایا کہ جو لے پال بیٹا ہوتا ہے یعنی جس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی بچے کو اپنے پاس اپنا بچہ سمجھ کر اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو لے پالک بیٹا کہا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ حقیقت میں اس شخص کا ہے جس کی وہ اولاد ہے، یعنی جس نے اس کو اپنے پاس رکھا پالا، وہ اس کا بیٹا حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ لے پالک بیٹا ہے۔ اور اللہ جلالہ والوں نے آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہے یعنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مومنین ہیں ان کے ایمان لانے والے ہیں، ان پر ان کو ان کی جانوں سے سانس کی جو نس ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں جو نبی ہے۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں، ان کو ماں کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، لہذا سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اہمیت ملنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنی جان و مال اور اولاد کو حیثیت ہے۔ یعنی انسان کو فطری طور پر اپنی جان، اپنی اولاد اور جو اپنی جان اور مال اور اولاد انسان کو زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، محبوب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری اولاد سے زیادہ جو حق رکھتا ہے تمہارے اوپر وہ تمہارا نبی، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا گیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ مومنین کے لیے مائیں ہیں اور ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اس سے ازواج مطہرات کی شان و عزت کا پتہ چلتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بابت اہل ایمان کی یہ نسبت یعنی ماں اہل ایمان کے لیے باعث برکت و نجات بھی ہے،
کہ اہل ایمان مومنین کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی مائیں جو ان کا نبی ہے مومنین کا، ان کی جو ازواج ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ مومنین کے لیے باعث فخر ایک بات ہے کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کے لیے ماؤں کا درجہ۔ اور آیت کریمہ یہ جو 7 ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے، اور نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا، ہم نے ان سے، اور تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے اس دنیا میں اپنی حجت بیان فرما دی، اور انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے رب کریم جل جلالہ والوں نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اور اب کوئی انسان اللہ رب العزت کے اوپر حجت نہیں قائم کر سکتا کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ وہ حجت ختم کر دی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے پیارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ آئے، اور وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی نے اپنے زمانے میں وہ انسان، وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے غافل ہو چکے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے تھے، اللہ رب العزت کو پہچاننے کی ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو اللہ رب العزت سے ملانے کے لیے انبیاء کرام آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔